بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عورتوں کی انمول نصیحتوں میں جو دوسرا چیپٹر ہے اس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے دین پر استقامت اور عمل صالح کی ترغیب۔ پہلے چیپٹر میں ہم 7 حدیثیں سن چکے ہیں اور اب حدیث نمبر 8 شروع کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 خوبیوں کی بنا پر کیا جاتا ہے: اس کا مال، اس کا خاندان، اس کا حسن و جمال اور اس کی دینداری۔ تم دیندار عورت کو ترجیح دو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ ہم 4 نمبر جو بات ہے اس کو اپنائیں گے، یعنی اس کی دینداری کو ترجیح دیں گے۔ تو اس کے فوائد یہ ہیں کہ انسان کی قدر و قیمت اور عظمت کا معیار دین ہے، حسب و نسب اور خاندانی وجاہت نہیں۔ نکاح کا رشتہ عمر بھر کا ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا انتخاب کرتے وقت انتہائی اعلیٰ معیار سامنے رکھے تاکہ زندگی پرسکون اور خوشگوار ہو جائے۔ دینداری اور پرہیزگاری سے اعلیٰ کوئی معیار نہیں ہے۔ دنیا میں مال و دولت، حسب و نسب اور خوبصورتی انسان کی رغبت اور توجہ کے اسباب ہیں۔ ایک مومن کی توجہ ان عارضی چیزوں پر نہیں بلکہ مستقل اور پائیدار خوبی یعنی دین پر ہونی چاہیے۔ عام لوگ شادی کرتے وقت مالدار گھرانہ تلاش کرتے ہیں، حالانکہ مال جہاں خود ایک آنے جانے والی چیز ہے وہاں اس کی فراوانی انسان کو سرکش اور نیکی سے دور کرنے کا باعث بھی ہے۔ صرف ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرنا بھی دانائی کی بات نہیں، کیونکہ حسن کی عمر انتہائی کم ہوتی ہے اور انسانی عمر ڈھلنے کے ساتھ حسن بھی ڈھلتا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لازمی نہیں جس کا ظاہر حسین ہے اس کا باطن بھی حسین ہو۔ اصل مستقل اور پائیدار معیار نیکی اور تقوی ہے۔ نیک بیوی غربت میں بھی باوقار رہتی ہے اور تونگری میں بھی مغرور ہو کر خامن کی توہین نہیں کرتی۔ وہ اپنے حسن سلوک، اچھی عادات، خامن سے محبت اور اس کے حقوق کی پاسداری سے گھر کو دنیا ہی میں جنت نظیر بنا دیتی ہے۔ لہٰذا حسب و نسب اور ظاہری حسن و جمال کے ساتھ باطنی حسن و کمال بھی ہو تو کیا خوب اور قابل رشک امر ہے۔ تربت یداک کے معنی ہیں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں یا تمہارے ہاتھوں کو مٹی لگے، یعنی تم مفلس اور نادار ہو جاؤ۔ یہاں اس کا یہ حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ عرب کسی چیز کی تعریف اور اس کی ترغیب دلانے کے لیے بھی یہ جملہ بولتے تھے۔ یہاں بھی یہی مراد ہے کہ دین دار، نیک اور بااخلاق عورت سے شادی کرو تاکہ دنیا کے ساتھ تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ نکاح کے سوا بھی ہر معاملے میں دیندار لوگوں کی صحبت اور رفاقت اختیار کرنا پسندیدہ ہے تاکہ انسان ہر لمحے ان کی نیکی، تقوی اور اچھی عادات سے بہرہ مند ہوتا رہے۔ اسماعیل بن محمد اپنے دادا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی سعادت 3 چیزیں ہیں اور شقاوت بھی 3 چیزیں ہیں۔ نیک بیوی، کھلا گھر اور اچھی سواری ابن آدم کی سعادت سے ہے، اور بد خلق بیوی، تنگ گھر اور بری سواری ابن آدم کی شقاوت سے ہے۔ حدیث نمبر 10 میں ہے کہ 4 چیزیں سعادت سے ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، اچھا پڑوسی اور عمدہ سواری، اور 4 چیزیں شقاوت سے ہیں: برا پڑوسی، بد خلق بیوی، بری اور غیر آرام دہ سواری اور تنگ مکان۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساری فائدے کا سامان ہے اور سب سے اچھا سامان نیک بیوی ہے۔ ناظرین، اس حدیث کے فوائد کچھ اس طرح سے ہیں کہ نیک اور دیندار عورت اللہ کی عظیم نعمت اور دنیا کا قیمتی متاع ہے۔ دوسری احادیث میں نیک عورت کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب اسے حکم دے تو فوراً بجا لائے، اور جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو وہ اپنے نفس یعنی عصمت کی حفاظت کرے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یقیناً انہی صفات کی حامل عورت انسان کی دنیا اور آخرت میں خوشبختی اور سعادت کا باعث ہے۔ اس کے برعکس بدخلق اور بدسلوک عورت دنیا میں انسان کی بدبختی اور شقاوت کا سبب ہے۔ وہ اپنے رویوں اور عادات سے انسان کی زندگی کو اجیرن اور اس کے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ دنیا ساز و سامان کا گھر ہے، اس کی حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا، نبی جنت میں، صدیق جنت میں، شہید جنت میں، اور وہ آدمی جو بستی کے کنارے بعد اپنے بھائی کی زیارت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور تمہاری عورتیں جو محبت کرنے والیاں، زیادہ بچے جننے والیاں، خاوند کی خدمت کرنے والیاں،
کہ جب خاوند ناراض ہو جائے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر کہتی ہیں کہ جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے میں نہیں سوؤں گی۔ ناظرین، اس کے فوائد کچھ اس طرح سے ہیں کہ نیک اور فرما بردار بیوی ایک پل کے لیے بھی اپنے شوہر کی ناراضی برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ شوہر کی رضامندی میں ہی اللہ کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے۔ عیسائیت کی طرح اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ ترک نکاح اور ترک دنیا ہی کو عظیم کامیابی قرار دیا جائے، بلکہ اسلام نسل کی بڑھوتری اور اولاد کی کثرت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تاکہ دنیا میں بھی امت مسلمہ کی تعداد اور افرادی قوت سب سے زیادہ ہو، اور آخرت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب امتوں سے بڑی ہو۔ فیملی پلاننگ، برتھ کنٹرول اور خاندانی منصوبہ بندی، جہاں اسلام کی نگاہ میں جرم ہے، وہاں جدید طب اور میڈیکل نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ عمل عورت کے لیے انتہائی نقصان دہ اور ضرر رساں ہے۔ لہٰذا اس غیر فطری اور غیر شرعی عمل میں پڑنے کے بجائے صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اسی محبت کی بنیاد پر کسی مسلمان سے ملاقات کرنا، اس کی عیادت کرنا، اس سے اچھا برتاؤ کرنا، اس کے ساتھ اچھے خلق کے ساتھ پیش آنا اور تعلقات رکھنا اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ دوسری احادیث میں ایسے انسان کو ایمان کا ذائقہ چکھ لینے اور قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اور اس کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ وہ انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اچھے خلق کے ساتھ اگر پیش آئے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ بہترین طریقہ اختیار کریں گے۔ لہٰذا ناظرین، سامعین، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اخلاق سب سے بہتر چیز ہے۔ اس چیپٹر میں ہم نے حدیث نمبر 8 سے لے کر حدیث نمبر 11 تک تعلیمات حاصل کی ہیں اور درس کو سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر بائن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ ہدایت نصیب کرے، جو اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اپنے آپ کو الجھائے ہوئے ہیں، اور صرف اس بات پر کہ ہم اپنے خاوند کی اطاعت کیوں کریں کہ کہیں ہمیں چھوٹی دکھائی نہ دیں، حالانکہ اللہ نے جو مرتبہ اور رتبہ خاوند کو دیا ہے وہ ان کو نہیں دیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہمیں اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو اگلے چیپٹر جس میں عورتوں کو عبادات کا بتایا جائے گا، یعنی وہ چیپٹر نمبر 3 ہے، اس چیپٹر کو ہم حدیث نمبر 12 سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواه